बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुख्तसरुल कुदूरी का 18वां सबक है। इस सबक में हम नमाज के उन शराइत को पढ़ेंगे जो नमाज से पहले ज़रूरी और लाजिम होते हैं। तो हमेशा की तरह पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। बाबू शुरूतिस सलातिल्लती ततक़द्दमुहा यजिबु अलल मुसल्ली अन युक़द्दिमत तहारत मिनल अहदासी वल अंजासी अला मा क़द्दमनाहु वयस्तिरु औरतहु। अब यहाँ से उन्हीं शराइतों को बयान कर रहे हैं जो नमाज से पहले ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले है बाबु शुरूतिस सलातिल्लती ततक़द्दमुहा। ये बाब है उन शराइत के बारे में जो नमाज से पहले ज़रूरी है। तो नमाज से पहले जो चीज़ें ज़रूरी है उसमें से सबसे पहली चीज़ है तहारत, यानी पाकी, बदन की पाकी और कपड़े की पाकी और जिस जगह पर नमाज अदा की जाएगी उसकी पाकी। तो इन तमाम की जो तफसील थी वो किताबुत तहारत के अंदर गुज़र चुकी है। यजिबु अलल मुसल्ली, वाजिब है नमाजी पर, अन युक़द्दिमत तहारत मिनल अहदासी वल अंजासी, ये कि पहले नजासत हकीकी और हुक्मी से पाकी हासिल कर ले, अला मा क़द्दमनाहु, उस तरीक़े पर जिसको हमने पहले बयान कर दिया है। अहदास और अंजास जो है ये इसका जो बयान है वो मुकम्मल बयान और मुकम्मल इसकी तफसील किताबुत तहारत के अंदर गुज़र चुकी है कि हदस से के अंदर कौन कौन से हदस है, हदस असग़र किसे कहते हैं, हदस अकबर किसे कहते हैं, और गंदगी वो किस तरीके की होगी नहीं होगी, इन तमाम का जो बयान था वो किताबुत तहारत के अंदर पीछे गुज़र चुका है। तो कह रहे हैं कि मुसल्ली के ऊपर वाजिब है, यानी जो नमाज़ पढ़ने वाला है उसके ऊपर वाजिब है कि वो सबसे पहले हदस से पाकी हासिल करे और गंदगी से, नजासत से भी पाकी हासिल करे। अहदास ये हदस की जमा है और अंजास ये नजिस की जमा है। ये भी पीछे गुज़र चुका है ये दोनों लफ्ज़। तो नमाज़ पढ़ने से पहले नमाजी को चाहिए कि हदस और नजासत दोनों से पाकी हासिल कर ले, और इसका जो बयान है वो भी पीछे गुज़र चुका है। आगे कह रहे हैं वयस्तिरु औरतहु, और सत्रे औरत को छुपाए और अपने सत्रे औरत को छुपाए, यानी सत्रे औरत का छुपाना ये भी वाजिब है मुसल्ली के ऊपर। यानी सबसे पहली चीज़ कि नमाज़ पढ़ने से पहले पाकी हासिल कर ले हदस से, नजासत से, और फिर अपने सत्रे औरत को छुपाए। अब मर्द के लिए सत्रे औरत कितना है और औरत के लिए कितना है, बांदियों के लिए कितना है, उसका बयान आगे आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं व औरतु मिनर रजुली मा तहत सुर्रती इला रुकबती व रुकबतु औरतु दून सुर्रती। अब यहाँ पर मर्द के सत्रे औरत को बयान कर रहे हैं। कहते हैं औरतु मिनर रजुली मा तहत सुर्रती इला रुकबती, और मर्द का मकाम हया नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक है, और घुटना सतर में दाखिल है ना कि नाफ। अब यहाँ पर इस इबारत के अंदर मर्द का जो मकाम हया है उसको बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि वह औरतुर रजुली, और मर्द के जो सत्रे औरत है, यानी मर्द का मकाम हया नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक है, और घुटना ये सत्रे औरत में है ना कि नाफ, यानी घुटना ये सत्रे औरत के अंदर दाखिल है ना कि नाफ। यहाँ पर घुटने और नाफ के जो बयान आया है वहाँ पर अइम्मा का इख्तिलाफ़ हुआ है। हमारे जो अइम्मा सलासा है वो कहते हैं कि मर्द का जो सत्रे औरत है वो नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक है, यानी नाफ जो है वो सत्रे औरत में दाखिल नहीं है, लेकिन घुटना ये सत्रे औरत के अंदर दाखिल है। ये कहना है अइम्मा सलासा का। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नाफ ये दाखिल है सत्रे औरत में और घुटना ये सत्रे औरत के अंदर दाखिल नहीं है। यही अइम्मा का इख्तिलाफ़ है इस इबारत के अंदर। मर्द के जो सत्रे औरत है उसी के अंदर अइम्मा का इख्तिलाफ़ है, अइम्मा सलासा का और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। अइम्मा सलासा के नज़दीक नाफ जो है वो सत्रे औरत के अंदर दाखिल नहीं है, लेकिन घुटना ये सत्रे औरत के अंदर दाखिल है। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नाफ दाखिल सत्रे औरत के अंदर दाखिल है, लेकिन घुटना जो है ये सत्रे औरत के अंदर दाखिल नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं
وبدن المرأة حرة كله عورة إلا وجهها وكفيها کہ آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے، یعنی جو آزاد عورت ہے اس کا ستر عورت یہ پورا جسم ہی ہے، پورے جسم کو چھپانا ہی اس کے اوپر واجب ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلی کے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے بدن کا چھپانا یہ آزاد عورت کے اوپر واجب ہے۔ تو آزاد عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے سوائے اپنے چہرے کے اور ہتھیلی کے، یعنی ان دونوں چیزوں کو کھول سکتی ہے، بقیہ جو تمام بدن ہے ان کو چھپانا آزاد عورت کے اوپر واجب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کہہ رہے وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِّنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِّنَ الْأَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِن بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ۔ اب یہاں پر اس عبارت کے اندر باندی کے سطر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کہتے وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِّنَ الرَّجُلِ، اور جو سطر مرد کا ہے فَهُوَ عَوْرَةٌ مِّنَ الْأَمَةِ، پس وہ سطر باندی کا ہے۔ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ، اور اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ یہ بھی سطر ہے۔ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِن دُونِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے باندی کا، اور اس کے علاوہ باندی کا پورا بدن یہ سطر نہیں ہے، یعنی باندی کے لیے کتنے اعضاء کو چھپانا یہ واجب ہے اس کو بیان کیا گیا کہ جو مرد کا اوپر ہم نے سطر پڑھا تھا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، تو وہی سطر باندی کا بھی ہوگا، لیکن پیٹ اور پیٹھ کو چھپانا یہ باندی کے اوپر واجب ہے، اور بقیہ جو باندی کا پورا بدن ہے وہ سطر نہیں ہے، بس انہی تمام چیزوں کو چھپانا یہ باندی کے اوپر واجب ہے۔ لیکن آزاد عورت ہے تو اس کے لیے پورے بدن کا چھپانا اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر کوئی غلام ہے تو اس کے لیے جو مرد کی جو سطر ہے وہی اس باندی کی بھی سطر ہوگی، اور اس کے اندر پیٹ اور پیٹھ بھی شامل ہے کہ پیٹ اور پیٹھ کو بھی چھپائے، وہ بھی سطر کے اندر شامل ہے، لیکن اس کا جو پورا بدن ہے وہ سطر نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو شخص نہ پائے مَا يَزِيلُ بِهِ، ایسی چیز جس سے نجاست کو دور کرے، صَلَّى مَعَهُ، تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، وَلَمْ يُعِدْ، اور اس کو نہ لوٹائے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس نجاست لگا ہوا کپڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو، اور نجاست کے دور کرنے والی بھی کوئی چیز اسے نہیں مل رہی ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور اس کے اوپر نماز کا لوٹانا یہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ۔ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ اور جو شخص نہ پائے کپڑا تو نماز پڑھے ننگا بیٹھ کر، اور رکوع اور سجدہ کرے اشارے سے، یعنی اگر کوئی شخص ہے اور اسے کپڑا نہیں پایا، ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے کوئی کپڑا نہیں مل رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ننگے ہی نماز ادا کر لے، اور رکوع اور سجدہ جو کرے وہ اشارے سے ادا کرے۔ پھر کہتے ہیں فَإِن صَلَّى قَائِمًا، پس اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، یعنی کسی ننگے شخص نے جس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، أَجْزَأَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے، الأول افضل، اور پہلا جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی جو اوپر ابھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے کپڑا نہ ملے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے، اور رکوع اور سجدے جو ہے انہیں اشارے سے ادا کر لے، لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی تو وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر وہی ہے جو اوپر پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آگے کہہ رہے ہیں وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِالنِّيَّةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ وَيَسْتَقْبِلُ قِبْلَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا وَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيٍّ وَجْهَةٍ قَدَرَ، کہہ رہے ہیں وَيَنْوِي لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِالنِّيَّةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بعمل، کہہ رہے کہ نیت کرے نماز کے لیے جس میں وہ داخل ہے، اور نیت کرے اس نماز کے لیے جس میں وہ داخل ہے، اور فصل نہ کرے اس کے درمیان، یعنی نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان کسی عمل سے، یعنی جب نیت کر لے تو فوراً تکبیر تحریمہ
پڑھ لے، تکبیر تحریمہ کہے، اس کے درمیان کوئی کام وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائے، یعنی نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی فصل نہ آئے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں تقبل القبلۃ، اور قبلے کی طرف رخ کرے، الا ان یکون، مگر یہ کہ خائفا، وہ خوف زدہ ہو، فیصلی، پس نماز پڑھے، الی ای وجہ قدر، اس جگہ منہ کر کے جس پر وہ قادر ہے۔ یعنی نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے خوف ہو رہا ہے کہ اگر وہ اس طرف رخ کرے گا تو اگر اسے کوئی مار دے گا یا ایسا کچھ اسے ڈر ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جس طرف وہ چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، یعنی جس طرف وہ نماز پڑھنے پر قادر ہے اس طرف اپنا منہ کر کے نماز ادا کر لے۔ اب آگے کہتے ہیں فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ، پس اگر مشتبہ ہو جائے اس پر قبلہ، وَلَيْسَ بِحَضْرَةِ مَن يَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور اس جگہ کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس سے قبلے کا رخ دریافت کر سکے، کہتے ہیں اجتبہ وصلی، تو غور و فکر کر کے نماز ادا کر لے۔ یعنی اب کہیں پر کوئی ایسا شخص گیا ہے جسے نہیں معلوم کہ قبلہ کس طرف ہے، اور وہ ایک دم شک میں پڑ چکا ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، تو اور وہاں پر کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس سے وہ پوچھ سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خود ہی غور و فکر کر لے، اور جس طرف وہ متعین ہو جائے کہ ہاں اس طرف قبلہ ہے تو اسی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَا عِيَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَى عَلَيْهَا، کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَلِمَ، پس اگر جان لے، أَنَّهُ أَخْطَأَ، کہ اس نے غلطی کی ہے، بعد ما صلی، نماز پڑھنے کے بعد، یعنی اس نے قبلے کے اندر غلطی کی ہے پہچاننے میں، فَلَا عِيَادَةَ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر اعادہ نہیں ہے، وَإِنْ عَلِمَ، اور اگر جان لے، ذالک، اس کو، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر، استدار الی القبلۃ، تو گھوم جائے قبلے کی طرف، وبنا علیہا، اور اسی پر بنا کرے۔ یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قبلے کو تو نہیں پہچانا، یعنی اس نے مشکل میں وہ پڑ گیا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو غور و فکر کر کے جس طرف وہ متعین ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہے اس طرف گھوم کے نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر اس نے جان لیا نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا بلکہ دوسری طرف تھا، تو ایسے شخص پر نماز کا لوٹانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہی جان لے کہ قبلہ اس طرف نہیں دوسری طرف ہے، تو اس کو چاہیے کہ نماز ہی میں قبلے کی طرف گھوم جائے اور اسی پر بنا کرے، یعنی اسی پر اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ تو یہاں پر ہم نے جو نماز کے پہلے جو شرائط تھے اس کو ہم نے آج کے سبق کے اندر مکمل کر لیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں المختصر القدوری کے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔